اس روز مردوں کے علاوہ خواتین نے بھی لشکر اسلامی کے حوصلے بڑھانے میں زبردست کردار ادا کیا۔ آئیے ان کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سیدہ خنسا بنو سلیم قبیلے سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون مومن عورتوں کے لیے ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ یہ عرب کی مشہور ترین شاعرہ بھی تھیں، بہت بہادر اور جری تھیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام تماذر بنت عمر تھا۔ خنسا ان کا لقب تھا جو ناک کی لمبی ہڈی کے باعث انہیں دیا گیا۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور چاروں ہی سجیدے جوان، شہسوار، طاقتور، بہادر اور اسلام کی عظمت پر جان قربان کرنے والے تھے۔ سیدہ خنسا نے اپنے بیٹوں کو وہیں اپنے خیمے میں بلوایا اور پھر ان کو نصیحت فرماتے ہوئے جو الفاظ کہے وہ سننے اور پڑھنے کے لائق ہیں۔ اپنی شاہکار خطاب میں سیدہ نے فرمایا، میرے بچوں، تم اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے ہو، کسی نے تمہیں جبری طور پر اس دین میں داخل نہیں کیا۔ اب تم پر اس دین کی حفاظت فرض ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کا جو اجر اور ثواب ہے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، دشمن کی طرف آگے بڑھو، جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں تو ان میں کود پڑو۔ سیدہ نے ان کو لمبی چوڑی نصیحتیں کی تھیں۔ سبحان اللہ، وہ کتنی عظیم ماں تھیں جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے جہاد کے لیے بھیج رہی ہیں۔ اور پھر سیدہ کے چاروں بیٹوں نے اپنی والدہ کی نصیحت پر من و عین عمل کیا اور نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ آئیے ایک اور ماں کا عظیم کردار دیکھتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات نے اس ماں کے الفاظ بھی اپنے سینے میں محفوظ کیے ہیں، جس کا تعلق نخا نامی یمنی قبیلے سے تھا۔ اس نے کہا تھا، اللہ کی قسم، تم سب ایک باپ اور ایک ماں کے بیٹے ہو۔ میں نے کبھی تمہارے باپ سے خیانت نہ کی، کہیں تمہارے ننیار کو رسوا نہیں کیا۔ اٹھو، جلدی کرو اور دشمن سے ٹکرانے والے اولین دستے میں شامل ہو جاؤ۔ اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر جلد از جلد واپس آؤ۔ ماں کے یہ الفاظ اور تاکید سنی تو چاروں بیٹے بیک آواز بولے، اچھا امی جان، ہمارے لیے دعا ضرور کرنا۔ پھر آنن فانن ایسے بھاگے کہ جلد ہی ماں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ضعیف العمر ماں اپنے رب سے اپنے بیٹوں کی کامیابی اور کامرانی کی دعا مانگ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے چاروں بیٹوں نے دشمنوں کے خوب دانت کھٹے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ کسی کو کوئی زخم تک نہ آیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ماں کی دعا کا اثر۔ آئیے اب جنگ کی طرف چلتے ہیں۔ جنگ کا دوسرا دن شروع ہو چکا ہے۔ اس جنگ کے دوسرے دن کو یوم اغواس کہا جاتا ہے۔ اس کو اغواس کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس روز مسلمانوں کو شام سے غوث یعنی مدد پہنچی تھی۔ جہاں 1 ماہ پہلے رومیوں نے جنگ یرموک میں فیصلہ کن شکست کھائی تھی، قادسیہ میں اہل اسلام کے ساتھ شامی لشکر آ ملا جو بنو تمیم کے لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ بہت جنگجو اور بہادر قوم تھی۔ اس لشکر میں 6000 مجاہدین شامل تھے۔ ان کی قیادت مشہور اسلامی جنرل کعب بن عمر کر رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے گورنر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ بنو تمیم کا ایک لشکر قادسیہ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھجوا دیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور بنو تمیم کی یہ سجیلے جوان محاذ عراق کی اسلامی فوج کا حصہ بن گئے۔ جنگ کا یہ دوسرا دن بھی مسلمانوں کے لیے کامیابیاں اور خوشخبریاں لے کر آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں جنگی صلاحیت اور سپاہ گری کے اعتبار سے
عربوں کو دیگر قوموں پر برتری حاصل تھی۔ شمشیر زنی ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی اور معاشرے میں کسی شخص کی حیثیت ان کی جنگی اور شیری یعنی شیر کہنے کی صلاحیت کے مطابق ہی متعین کی جاتی تھی۔ عربوں کو جنگ لڑنے کا طریقہ اور سلیقہ خوب آتا تھا۔ انفرادی جنگ ہو یا عام ہجوم، عرب جنگ کے تمام مراحل میں عمدہ مہارت رکھتے تھے۔ قیقاع کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس لشکر میں قیقاع جیسے افراد ہوں وہ شکست نہیں کھا سکتا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے جو لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے قادسیہ روانہ فرمایا تھا، اس کی قیادت ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ ہاشم سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ کمانڈر ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کے اگلے حصے کی قیادت قیقاع کے سپرد کی، جس کی تعداد 1000 تھی۔ اب دیکھیے کہ قیقاع اپنے گروپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہونے کی کیسی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لشکر کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں 100 مجاہد تھے۔ پھر ان میں سے ہر حصے کو مزید 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس طرح 1000 مجاہدین کے 100 جنگی دستے بن گئے۔ حکم ہوا کہ وقفے سے ایک ایک ٹولی مسلمانوں کے لشکر میں نعرہ بلند کرتی ہوئی شامل ہو جائے۔ 10 افراد پر مشتمل مجاہدین جب نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے بڑھتے تو لشکر کے مجاہدین بھی نعرہ بلند کر کے اس کا استقبال کرتے۔ ابھی وہ لشکر میں پوری طرح ضمی نہیں ہو پاتے تھے کہ دوسرا دستہ بھی نعرہ لگاتا ہوا پہنچ جاتا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ مجاہدین لشکر میں ضم ہوتے چلے گئے اور ان کے حوصلے بڑھتے چلے گئے۔ اگر غور کیا جائے تو 30,000 کے لشکر میں 1000 افراد کی شمولیت کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر قیقاع کے حسن تدبیر سے اسلامی لشکر کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے بہت زیادہ مدد آ گئی۔ جب شامی لشکر کے مزید 5000 فوجی بھی ان کے ساتھ آ ملے تو لشکر اسلامیہ کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ قیقاع بہت بڑے خطیب بھی تھے۔ اب وہ لشکر سے مخاطب ہیں، لوگوں میرے گرد جمع ہو جاؤ، جس طرح میں لڑائی کرتا ہوں تم بھی اسی طرح کرو۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ ایک بہادر کمانڈر کی طرح دشمن کی طرف بڑھے اور بلند آواز سے پکارا، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ ان کے مقابلے کے لیے دشمن کا نامور بہادر بہمن جادویہ نکلتا ہے۔ قیقاع اس سے پوچھ رہے ہیں، کون ہو تم؟ جواب ملتا ہے، بہمن۔ اچھا، تو وہ جس نے مسلمانوں کو مختلف مارکوں میں نقصان پہنچایا تھا اور کئی ایک نامور شخصیات کو شہید کیا تھا۔ انہیں وہ شہداء یاد آ گئے۔ بلند آواز سے کہنے لگے کہ آج بدلہ چکانے کا دن آ گیا۔ بہمن بھی بڑا بہادر تھا، مگر قیقاع کی بات سن کر اس کا دل دہل گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دشمن پر رعب طاری کر دیا۔ دونوں بہادروں میں مقابلہ ہوتا ہے تو قیقاع آنن فانن اپنے مقابل کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ بہمن 20,000 فوجیوں کا کمانڈر تھا۔ اس کے قتل سے ایرانیوں میں بد دلی پھیل گئی، ان کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی اور مسلمانوں کا اعتماد مزید بڑھ گیا۔ قیقاع نے پھر اپنی بھاری اور بلند آواز سے پکارا، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ ایرانیوں کی طرف سے ان کے 2 بہادر برزان اور بنوان آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر قیقاع کے ساتھ نامور بہادر حارث بن ذبیان بھی آگے بڑھتے ہیں۔ بس یہ چند ہی منٹ کی بات تھی، برزان قیقاع کے ہاتھوں اور بنوان حارث کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ سیرت نگاروں کے مطابق اس موقع پر ایرانیوں کے 2 اور بہادر جنگجو بھی اسی طرح انفرادی جنگ میں مارے گئے۔ دشمن کے 4-5 نامور کمانڈر واصل جہنم ہو چکے ہیں، اس لیے ایرانیوں نے نئی چال چلی۔
اپنے لشکر کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور مسلمانوں پر اکٹھے ہو کر چڑھ دوڑے۔ ادھر مسلمان بھی دشمن کی چالوں سے باخبر تھے، وہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار تھے۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے کہ قوم مجاہدین کو بلند آواز سے ہدایت دے رہے ہیں، اپنے دشمن کو تلوار سے زیر کرو، یہ لوگ تلواروں کے ذریعے جلد ہلاک ہوں گے۔ مسلمان مجاہدین اپنے کمانڈروں کے ان پیغامات کو دوسرے مجاہدین تک پہنچا رہے ہیں۔ بلا شبہ عربوں کو تلوار چلانے کا فن خوب آتا تھا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایرانی اس فن سے ناواقف تھے، مگر جب ہم عربوں کے ماضی میں ہونے والے میلوں کی داستانیں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عرب زمانہ قدیم سے ہی تلواروں کے ساتھ کھیلتے چلے آئے تھے۔ ہم قادسیہ کے میدان میں ہیں اور تصور کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مجاہد مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں، تلواریں ٹکرا رہی ہیں، یہ دشمن کو قتل بھی کر رہے ہیں اور شہید بھی ہو رہے ہیں۔ شام کا وقت ہوا چاہتا ہے، مگر دونوں جانب سے تلواریں اس زور و شور سے چل رہی ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔